ناظرین کو میری طرف سے سلام قبول ہو۔ ناظرین، ہمارا ٹاپک چل رہا تھا عورتوں میں بے اولادی کے اسباب۔ تو ناظرین، آج ہمارا ٹاپک ہے موٹاپا، اسی طرح ورم رحم اور بھی کئی باتیں ہوں گی۔ تو سب سے پہلے ہم موٹاپے پر بات کرتے ہیں۔ تو سب سے آپ پہلے موٹاپے کو سمجھیں، جس کو سمجھانے کے لیے میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں۔ جس طرح ایک پکانا ہوتا ہے اور بچے اس کو پھلاتے ہیں، جب وہ اس میں پھونک بھرتے ہیں تو وہ پکانا ہر طرف کو پھولتا ہے۔ اسی طرح موٹاپا ہے۔ کچھ موٹاپا تو ہم کو باہر نظر آتا ہے کہ جی اس کا پیٹ بڑا ہوا ہے، اسی طرح جو ہے باقی جسم کے اوپر بھی گوشت بہت زیادہ ہے، یعنی کہ یہ موٹاپا ہمیں نظر آ رہا ہے۔ اور ایک موٹاپا ہوتا ہے جو اندر کی طرف بھی پھیل رہا ہوتا ہے، جو ہمیں نظر نہیں آتا۔ بے اولادی کے اندر موٹاپا اس طرح نقصان دیتا ہے کہ یہ موٹاپا جب اندر کی طرف پھیلتا ہے، آخرکار یہ جا کر قاذف نالیوں کو دبا لیتا ہے، جس کی وجہ سے قاذف نالیاں بند ہو جاتی ہیں۔ پھر بیضہ انثیٰ جو ان قاذف نالیوں سے گزر کر رحم میں آتا ہے، قاذف نالیاں بند ہونے کی وجہ سے وہ نہیں آ سکتا، جس کی وجہ سے عورت بے اولاد رہ جاتی ہے اور ساری عمر کے لیے وہ بیچاری اسی پریشانی میں مبتلا رہ جاتی ہے کہ میرے گھر میں اولاد کیوں نہیں ہو رہی۔ تو جب آپ ایسی عورت کی نبض دیکھیں گے جس سے آپ اس کی تشخیص کرنا چاہتے ہیں، تو اس کی نبض آپ کو درمیان میں چلتی ہوئی نظر آئے گی، 3 سے 4 انگلیوں تک بھی نظر آ جائے گی۔ اس کو ہم اپنی زبان میں، حکمت کی زبان میں گدی ورم کہتے ہیں، یا اس کو گدی موٹاپا کہہ لیں، جو عورت کے لیے بے اولادی کا سبب بنتا ہے۔ تو اس کے لیے آپ گرم تر چیزیں، جس کے ساتھ جسم میں بڑی ہوئی گرمی، صفرا جس کو کہتے ہیں، وہ خارج ہو جائے، اس کے ساتھ ساتھ وہ موٹاپا بھی کم ہونا شروع ہو جائے گا۔ تو اس کی ادویات ہم اپنی ویڈیو کے ساتھ لگا دیں گے، تو آپ جو ہے ان ادویات کو پڑھ لیں، ساتھ آپ کو ایک ٹکور بھی بتائیں گے، وہ ٹکور بھی کر لیں۔ اس کے ساتھ وہ موٹاپا جو صفرا کی زیادتی کی وجہ سے بڑھ گیا ہے، وہ انشاءاللہ العزیز دور ہو جائے گا، اور جو گھر بے اولاد ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو اولاد سے نواز دے گا۔ اسی طرح دوسرا اس میں سبب وہ ہوتا ہے رحم کے اندر ورم، اور یہ ورم بھی جگر میں تحریک کی وجہ سے، صفرا کے بڑھ جانے کی وجہ سے ہوتا ہے۔ تو اس کا علاج بھی وہی ہوگا جو پہلے ہم آپ کو گدی موٹاپے کے اندر بتا چکے۔ جس طرح موٹاپا آپ کا کم ہوگا، رحم کے اندر اگر ورم ہے، سوزش ہے، تو وہ بھی ان دوائیوں سے دور ہو جائے گی۔ نبض سے تشخیص کرنا چاہیں گے تو آپ کو جس عورت کے رحم میں ورم ہے،
وہ آپ کو درمیان میں چلتی ہوئی نظر آئے گی اور 3 سے 4 انگلیوں تک آپ کو نظر آئے گی، جس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ اس کو جگر میں تحریک ہے، جس کی وجہ سے صفرا بہت زیادہ بڑھ گیا ہے، اس نے جا کر رحم کو سوزشناک کر دیا ہے، حتیٰ کہ ورم ہو گیا ہے۔ اسی طرح آج کل ایک بہت بڑا جو سبب ہے، بلکہ ہمیں بھی عورتیں جو ہے پوچھتی رہتی ہیں کہ وقفے کے لیے ہم کون سی ادویات کھائیں، یا آپ کی حکمت میں کوئی ایسی دوائی ہو جس سے وقفہ ہو بچوں میں، وہ ہمیں جو ہے بتائیں یا دیں۔ تو اس کے لیے آپ کو ایک موٹا سا اصول بتا دیتا ہوں، بے شک انگریزی گولی ہو، دیسی ہو، ہومیوپیتھک ہو، جو بھی ہو، موٹا سا اصول ہے کہ جب تک آپ عورت کے رحم کو، اس کے مزاج کو، اس کے فعل کو بگاڑیں گے نہیں، تب تک یہ کام نہیں ہوگا۔ آپ انگریزی گولی کھا لیں، تب بھی وہ رحم کے اندر بگاڑ پیدا کرے گا، تو تب جا کر آپ کا وقفہ ہوگا۔ دیسی دوائی کوئی حکیم دے گا تو تب بھی وہ رحم کے افعال کو بگاڑے گا، تو پھر جا کر جو ہے یہ معاملہ وقفے والا آپ کا بنے گا۔ اگر آپ ہومیوپیتھک دوائی کھا لیں تب بھی وہ رحم کے افعال کو بگاڑ دے گا، خراب کرے گا، تو تب جو ہے آپ کا یہ معاملہ بنے گا۔ رحم کے افعال کو خراب کیے بغیر یہ معاملہ کبھی بھی نہیں ہو سکتا۔ تو پھر اس کا نقصان کیا ہوتا ہے؟ اس کا سب سے بڑا نقصان یہ ہوتا ہے کہ انسان دوائی اپنی مرضی سے کھاتا ہے، اور کئی مرتبہ وہ دوائی جو ہم نے وقفے کے لیے کھائی ہوتی ہے وہ ایسا نقصان کرتی ہے، ایسا نقصان کرتی ہے، پھر بعد میں جب ہم چاہتے ہیں کہ چلو اب یہ ہم دوائی نہیں کھاتے، اب ہمارے گھر میں اللہ تبارک و تعالیٰ اولاد دے دے، تو اس دوائی کا اتنا نقصان ہو چکا ہوتا ہے کہ اب دوائی چھوڑنے کے باوجود گھر میں اولاد نہیں ہو رہی، کیونکہ اس نے رحم کے افعال کو بگاڑ دیا ہے، خراب کر دیا ہے، جس کی وجہ سے کئی مرتبہ تو رحم کے اندر رسولی بن جاتی ہے۔ اسی طرح کئی مرتبہ رحم جو ہے سوزشناک ہو جاتا ہے، ورم اس کے اندر پیدا ہو جاتا ہے، یا جو ہے اور بہت سارے معاملات ہیں جو پیدا ہو جاتے ہیں انہی دوائیوں کی وجہ سے۔ تو پھر انسان ساری زندگی حکیموں، ڈاکٹروں کے پاس بھاگتا رہتا ہے، اور جو خود اپنے ہاتھوں سے بیماری لگائی ہے وہ انسان نہیں بتاتا کہ میں نے یہ کام بھی کیا ہے۔ اسی طرح اور بھی بہت سارے طریقے ہیں جو وقفے کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں۔ اس کے لیے بنیادی بات یہ ہے کہ جو بھی طریقہ آپ استعمال کر لیں، جب تک آپ رحم کے افعال کو خراب نہیں کریں گے اس وقت تک یہ معاملہ نہیں آپ کر سکتے۔ تو اس لیے سب سے بہترین طریقہ یہی ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نظام بنایا ہے اس کو چلنے دو، جس کی وجہ سے آپ کی صحت بھی بحال رہے گی، آپ کے سارے جسم کا پورا نظام ٹھیک رہے گا۔ تو اس لیے ان معاملات میں انسان کو نہیں پڑنا چاہیے کہ انسان جس سے خود اپنے آپ کے لیے بیماری خریدے، پھر پیسے بھی لگائے اور بیماری بھی خریدے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو وہ کام کرنے کی توفیق دے جو ہماری صحت کے لیے فائدہ مند ہے۔ تو آج تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے۔